بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ امہاف ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور میں رضا حسینی۔ آج آپ کی خدمت میں مبطلات روزہ بیان کیے جائیں گے۔ مبطلات روزہ یا وہ کام جن کے کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مبطلات روزہ یا روزے کو توڑنے والی چیزیں 8 ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے کھانا اور پینا، دوسرے نمبر پہ جمع کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ استمناء کرنا ہے، چوتھے نمبر پہ خدا تعالی، پیغمبر اکرم اور پیغمبر اکرم کے جانشینوں سے کوئی جھوٹی بات کو منسوب کرنا۔ پانچواں مورد جو روزہ ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے وہ غبار کثیف کا حلق تک پہنچانا۔ چھٹا کام جو روزے کو باطل کرنے کا سبب بنتا ہے وہ آذان صبح تک جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں باقی رہنا ہے۔ ساتویں چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ کسی سیال چیز سے حکنا لینا، یعنی کسی تر چیز سے انیما لینا ہے۔ آٹھویں چیز قے کرنا ہے، یعنی الٹی کرنا ہے۔ آئیے اب ان تمام 8 چیزوں کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ سب سے پہلا کام جو روزے کو باطل کر دیتا ہے وہ کھانا اور پینا ہے۔ اگر روزہ دار اس امر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہ روزے سے ہے کوئی چیز جان بوجھ کر کھائے یا پیے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ چیز جو اس نے کھائی ہے ہم اپنی عام روٹین کے اندر اس چیز کو کھاتے ہوں جیسے روٹی، یا پیتے ہوں جیسے پانی، یا کوئی ایسی چیز وہ کھائے یا پیے جسے ہم اپنی عام روٹین میں کھاتے یا پیتے نہیں ہیں۔ مثلا کوئی روزہ دار مٹی کھائے یا مٹی گھول کے پی لے، یا کوئی بھی اور چیز جس کو ہم عام روٹین میں کھاتے یا پیتے نہیں ہیں اسے کھائے یا پیے، اگرچہ وہ کم مقدار میں کھائے یا زیادہ مقدار میں کھائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ ٹوتھ برش یا مسواک اپنے منہ سے نکالیں اور دوبارہ اس ٹوتھ برش کو یا مسواک کو اپنے منہ میں لے جائیں، اس ٹوتھ برش یا مسواک پہ اس لگی ہوئی تری کو آپ نگل لیں تو بھی آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دوسرا کام جو روزے کو باطل کر دیتا ہے وہ جمع کرنا ہے، یعنی میاں بیوی کا ہم بستری کرنا، زوجین کا نزدیکی کرنا روزے کی حالت میں روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ ایک چیز کو مد نظر رکھا جائے یہاں پہ کہ ماہ مقدس رمضان میں جمع کا کرنا کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حرام ہے یا آپ جمع نہیں کر سکتے، بلکہ روزے کی حالت میں جمع روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ روزہ آپ کے ذہن میں رہے کہ روزہ صبح کی اذان سے مغرب کی اذان تک ہوتا ہے، مغرب کی اذان سے لے کے صبح کی اذان تک کا ٹائم آپ کے پاس ہے۔ اگر زوجین نزدیکی کرنا چاہیں تو اذان مغرب سے اذان فجر تک نزدیکی کا ٹائم بالکل میسر ہے۔ تیسرا کام جو روزے کو باطل کر دیتا ہے وہ ہے استمناء، یعنی مرد اپنے ساتھ یا کسی دوسرے ذریعے سے جمع کے علاوہ کوئی ایسا فعل کرے، کوئی ایسا کام کرے جس کے نتیجے میں منی خارج ہو جائے تو اس سے روزہ باطل ہو جائے۔ چوتھا کام جو روزے کو باطل کر دیتا ہے وہ ہے خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اکرم کے برحق جانشین ائمہ اطہار معصومین علیہم السلام پر بہتان باندھنا، یعنی ان کی ذات سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا۔ اگر روزہ دار زبان سے یا لکھ کر یا اشارے سے یا کسی اور طریقے سے اللہ تعالی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ علیہم السلام میں سے کسی سے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو اگرچہ وہ فوراً کہہ دے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے یا توبہ کر لے، تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور احتیاط مستحب کی بنا پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور تمام انبیاء مرسلین
اور ان کے جانشینوں سے بھی کوئی جھوٹی بات منسوب کرنے کا یہی حکم ہے۔ پانچواں کام غبار کثیف کا حلق تک پہنچانا، یعنی ایسا غبار کہ جس کے اندر مٹی کے یا کسی دوسری چیز کے بہت سارے ذرات شامل ہوں اور ان ذرات کی وجہ سے وہ غبار گاڑھا ہو گیا ہو۔ جیسے کبھی ہمارے ہاں دیہات میں، گاؤں میں، شہر سے باہر یا بعض شہروں کے اندر جب آندھی آتی ہے تو بہت زیادہ مقدار میں اس میں مٹی پائی جاتی ہے، اس حد تک کہ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ غبار کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حلال ہو، مثلاً آٹا، یا کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حرام ہو، مثلاً مٹی، ہر دو صورت میں غبار اگر آپ اپنے حلق تک پہنچاتے ہیں آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ ایسا غبار کہ جو گاڑھا نہ ہو، ہلکی پھلکی ہوا چلے، ہلکا سا غبار اڑ رہا ہو، اس کے اندر اس حد تک زیادہ مٹی نہ ہو یا زیادہ کسی چیز کے ذرات نہ ہو، آٹے کے کسی بھی چیز کے اتنے ذرات نہ ہوں، اس کو بہت زیادہ گاڑھا غبار کہا جا سکے۔ اگر ایسا معمولی غبار ہو جو گاڑھا نہ ہو، ہلکا پھلکا ہو، اور وہ آپ کے گلے تک چلا جائے یا اس کو آپ اپنے گلے تک لے جائیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ چھٹا مورد جو روزے کے باطل ہونے کا سبب بنتا ہے وہ ہے کہ صبح کی اذان تک جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں رہنا۔ ماہ مبارک رمضان کی کسی رات آپ پہ غسل جنابت یا غسل حیض یا غسل نفاس واجب ہو گیا۔ اب رات کے اس وقت سے لے کر صبح کی اذان تک آپ کے پاس غسل کرنے کا ٹائم تھا، یا اگر آپ کا وظیفہ تیمم تھا تو آپ کے پاس تیمم کرنے کا ٹائم تھا، مگر آپ نے جان بوجھ کر اذان فجر تک غسل یا تیمم نہیں کیا تو آپ کا اس دن کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ مگر پورا دن روزہ تو باطل ہو گیا، مگر اس کے باوجود پورا دن صبح کی اذان سے لے کے مغرب تک ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے جو روزے کو باطل کرتی ہیں۔ ساتواں مورد جو روزے کو باطل کرنے کا سبب بنتا ہے وہ ہے کسی تر چیز سے، چاہے کوئی دوائی لگی ہوئی ہو جو کہ مایع ہو، بہنے والی ہو، تر ہو، یا آئل اس پہ لگا ہو، ایسی چیز سے انیما لینا یا حقنہ لینا، اگرچہ بامر مجبوری اور علاج کی غرض سے لیا جائے، یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ تر چیز سے، خشک نہیں، تر چیز سے حقنہ لینا، اور یہ قبض، یہ اس جیسی اور بہت ساری بیماریوں کے لیے ڈاکٹر تجویز کرتا ہے اور یہ مریض کو لینا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ آٹھواں کام جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، وہ ہے قے کرنا، الٹی کرنا، وامٹنگ کرنا۔ اگر روزے دار جان بوجھ کر قے کرے تو اگرچہ وہ بیماری وغیرہ کی وجہ سے ہو، بھلے بیماری کی وجہ سے وہ اسے الٹی آ جائے، وہ وامٹنگ کر دے، تو بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے کی ہے، اگرچہ بیماری کی وجہ سے کی ہے۔ لیکن اگر بھولے سے یا بے اختیار، اس کا اختیار نہ ہو، ایسے ایک دم سے اسے قے آ جائے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ہم ہاف ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ تعلیمات محمد و آل محمد پہ مبنی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔